محمد بن قاسم آپ جانتے ہیں ہمارے اوپر ان کا کتنا بڑا احسان ہے. عرب سے جو برِ صغیر کے اندر اسلام آیا، محمد بن قاسم کے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس بندے کا. تو جب وہ آئے تو ان کے خلاف یہی سازش کی گئی کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے. مختلف لڑکیوں کو ان کی جانب بھیجا گیا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ واپس وہ لڑکیاں آئیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ کیا بندہ ہے، ہماری جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. تو فرمانے ان سے پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کیوں نہیں دیکھا ان کو؟ فرمانے لگے کہ جب میں کسی بھی عورت کو دیکھتا ہوں تو ذہن میں مجھے میری ماں، بہن اور بیٹی کا خیال آتا ہے. اگر وہ یہاں پہ ہوں اور میں انہیں دیکھوں تو پھر میرے اندر کیا، مطلب کوئی انہیں دیکھے تو پھر میرے اندر کیا ابال ہوگا، میرے کیا جذبات ہوں گے. تو یہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے. بس یہ بات ذہن میں آتی ہے، پھر کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے خوبصورت صحابی تھے، بڑے صحیح کٹھیلے بدن والا نوجوان. تو کسی نے بادشاہ کی قید میں چلے گئے. جب بادشاہ کی قید میں گئے تو بادشاہ نے کہا یار یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا نوجوان بندہ ہے، اس کو ایسا کرتا ہوں میں کافر بنا لیتا ہوں. ہمیشہ سے شراب اور شباب کافروں کا مسلمانوں پہ ایک بہترین وار رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. اور اس کے ہم دیکھتے بھی ہیں، تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں گے، بڑے بڑے سورماؤں کے یہاں آ کے قدم پھسل جاتے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی معاملہ اپنایا گیا. ان کے لیے باقاعدہ یہ چال اپنائی گئی. چند نوجوان عورتوں کو ان کے کمروں، ان کے جو ہے جہاں انہیں قید کیا ہوا تھا ان کے سیل میں بھیجا جاتا تھا، لیکن وہ نامراد لوٹ کے آتی تھی، بالکل نامراد لوٹ کے آتی تھی. جب وہ نامراد لوٹتی تھی تو بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں یہ کون ہوتا ہے کہ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں. وہاں شراب رکھی گئی، وہاں خنزیر کا گوشت رکھا گیا. یہ عورت وہاں موجود تھی، اپنے پورے شباب کے ساتھ تھی، حضرت حذیفہ کو اپنی جانب بلانے والی تھی، اپنی جانب مائل کرنے والی تھی. لیکن مجال ہے جو اس کی طرف کسی نے دیکھا ہو. 3 دن کے بعد جب یہ کمرے سے نکلی تو اس نے یہ بات کہی کہ تم کیا ہو. اپنے باپ سے اس نے یہ بات کہی کہ کسی دیوار کے ساتھ مجھے بند کیا گیا تھا. انسان تو نہیں تھا وہاں پہ، کسی دیوار کے ساتھ مجھے بند کیا گیا تھا کہ وہ انسان میری طرف دیکھا تک نہیں، اس نے ایک نظر اٹھا کے تو دیکھے. میں اسے کہتی یہ خنزیر کا گوشت ہے، بھوکا رہا ہے، یہ شراب ہے، پیاسا رہا ہے، لیکن اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تمہاری داستانیں تو یہ تھیں، آج تمہارا حال یہ ہو چکا ہے. راہ چلتی ہوئی چھوٹی بچی تم سے محفوظ نہیں ہے، راہ چلتی ہوئی نوجوان عورت تم سے محفوظ نہیں ہے. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی، جملہ بڑا گندا ہے لیکن کہہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جب ہوس ہو جائے نا تو پھر یہ عمر نہیں دیکھتا. یہ شادی کے لیے تو عمر دیکھتا، اتنی ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے یہ عمر کا بھی خیال نہیں کرتا. اس کو بوڑھی نظر آ جائے اس پہ جو ہے نا ہاتھ صاف کر دیتا ہے. نوجوان کسی کی بہن بیٹی نظر آ جائے اس پہ ہاتھ صاف کر دیتا ہے. چھوٹی بچیوں کے واقعات ہم سن رہے ہیں. یہ قصور میں زینب کا واقعہ تھا، یہ تو بیچاری 6 7 8 سال کی تھی بھی. اس سے چھوٹی بچیوں کے واقعات ہمارے سامنے گئے. چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ واقعات عام طور پہ ہو رہے ہیں. یہ پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر یہ واقعات اتنا زور پکڑ گئے، قسم سے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا ہی ملک ہے یہاں جو یہ کام ہو رہے ہیں. کوئی شادی شدہ ہے اس کے گھر میں گھس گئے، کوئی نوجوان ہے اس کے گھر میں گھس گئے، کوئی راہ چلتی ہے اس کو پکڑ کے اٹھا لیا. یہ کیا ہو گیا ہے اس معاشرے کو؟ یہ کون سا، کس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ عجیب بات ہے کہ تم تو وہ تھے جو لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے تھے، آج تم کس طرف چلے گئے؟ تم سے محمد بن قاسم کے جو آیا تھا، ایک کافر عورت نے یہ خط لکھا تھا کہ تم وہاں اپنے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں ہم پہ ظلم کیا جاتا ہے، ہماری عزتیں تار کر دی جاتی ہیں، وہاں تمہارے وہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتے 17 سال کا محمد بن قاسم نکلا تھا، ان بحری قزاقوں کو پکڑا، مار دیا گیا، اور پھر یہاں اس پورے علاقے میں امن امان قائم کر کے اسلام نافذ کر دیا گیا. تم تو وہ تھے، آج تم سے ہی مسلمان بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی. یہ کہاں کا اسلام؟